الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں بائبل اور تورات تو خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے اور یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے، وہ محض قرآن پاک کی تلاوت تک ہی خود کو محدود رکھتے تھے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح بیان کیا گیا کہ ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ آج سے 3500 برس پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ لیکن پھر ہزاروں برس کے بعد اس دور جدید میں فرعون کی لاش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ کس طرح سچا ثابت ہوا، اور ایک فرینچ ڈاکٹر جو کہ اس کی لاش کا معائنہ کر رہا تھا، اس نے کیوں کر اسلام قبول کر لیا، اسی موضوع پر ہم ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ضرور بنیے تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو ہر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، فرعون کے غرق ہو کر مرنے کے ہزاروں برس کے بعد دوسری ممیز کے ساتھ اسی غرق ہونے والی فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان تمام ممیز کو ماہرین قاہرہ لے گئے اور جب ان ممیز کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی جانب امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس تحقیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا اور فوجی دستوں نے اسے سلامی بھی دی، اور پھر فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے کیسے ہوئی، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرانگی کی بات تھی۔ اس ڈاکٹر نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، چنانچہ اس نے اس معاملے میں مصر ہی کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کو کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے لے کر 92 تک کا ترجمہ لفظ بلفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، اس کے بعد اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا، اور وہ بے حد واضح اشارہ تھا جو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا تھا کہ میں تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے جب آیات کا یہ ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، مسلمانوں کا قرآن سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر تھے۔ دوستو، یہی ڈاکٹر مورس بوکائے ایک زمانے میں غالباً پورے فرانس کی میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے، سائنسدان تھے اور بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھے۔ وہ سعودی عرب کے شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معالج تھے اور شاہ فیصل کا علاج کرنے کے لیے ان کو وقتاً فوقتاً ریاض بلایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کو سعودی عرب بلایا گیا تو یہ سرکاری مہمان کے طور پر ہوٹل میں ٹھہرے اور کئی روز تک شاہ فیصل سے ملاقات کا انتظار کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا تھا، اس لیے وہ کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے اور ہر وقت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہ اچانک کوئی کال آئے گی تو انہیں جانا پڑے گا۔ وہیں ہوٹل کے کمرے میں قرآن پاک کا ایک نسخہ انگریزی ترجمے کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا وقت گزارنے کے لیے اس کی ورک گردانی شروع کر دی۔
کیونکہ وہ عیسائی تھے اس لیے ظاہر ہے کہ کبھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن انگریزی ترجمے کی ورگردانی کے دوران انہیں خیال آیا کہ قرآن پاک میں بعض ایسے بیانات بھی پائے جاتے ہیں جو سائنسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے بنتی ہے، انسان کی ولادت کن مراحل سے گزر کے ہوتی ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی چیزوں کی تفصیلات کا تذکرہ تھا۔ اب کیونکہ وہ خود میڈیکل سائنسز کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کا مضمون تھا، اس لیے انہوں نے بیانات کو زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور ایک بار پڑھنے کے بعد انہوں نے قرآن پاک کو دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پر نشان لگاتے گئے جہاں سائنس سے متعلق کوئی دعویٰ تھا۔ وہ چند دن وہیں پر رہے تو پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ ڈالا اور اس طرح کے بیانات نوٹ کرتے گئے۔ اس طرح ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اسی طرح کے بیانات بائبل میں بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ قرآن کے بیانات کا کمپیریزن کیا جائے تو ایک دلچسپ چیز سامنے آ سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے واپس جانے کے بعد اس مشغلے کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے بیانات تھے ان کی نشاندہی کی اور پھر ان دونوں بیانات کا کمپیریزن کیا۔ اس میں انہوں نے خالص سائنسی معیار سے کام لیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عقیدت نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے خالصتاً سائنسی تحقیق کے پیمانے سے قرآن پاک اور بائبل کے بیانات کو دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن پاک میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات ہیں وہ سب کے سب درست ہیں، اور بائبل میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات ہیں ان میں اکثریت غلط ہے۔ انہوں نے ان نتائج پر مشتمل ایک کتاب شائع کی جس کا نام دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس رکھا گیا، اور اسے اردو اور انگریزی سمیت بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ دوستو، صرف ایک ڈاکٹر مورس بقائے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں نے قرآن کی اتھارٹی اور قرآن کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کرنے کے لیے مطالعہ شروع کیا تو اس کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ یمن کے شیخ عبد المجید زندانی ایک جید عالم دین ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کے علمی اعجاز پر اور سائنسی تجربات جو قرآن کریم کی تصدیق کرتے ہیں ان پر کافی کام کیا ہے۔ شیخ زندانی فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں جدہ میں ایک سیمینار میں شریک تھا۔ یہ سیمینار بائیولوجی اور اس علم میں جو نئے انکشافات ہوئے ہیں ان کے متعلق تھا۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تحقیق پیش کی کہ انسانی اعصاب جن کے ذریعے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے ان کا تعلق صرف ہماری جلد کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمیں انجیکشن لگتا ہے تو درد کا احساس صرف جلد کو ہوتا ہے، ہماری ہڈیوں یا جسم کے دیگر حصوں کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ انسانی جسم میں درد کا مرکز و محور صرف جلد تک محدود ہے اور چمڑی کے بعد گوشت اور ہڈیوں کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ شیخ عبد المجید زندانی کہتے ہیں کہ میں وہاں پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، پروفیسر صاحب، آپ یہ جو نئی تحقیق لے کر آئے ہیں یہ تو ہم 1400 سال پہلے سے جانتے ہیں۔ اس پروفیسر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل نئی تحقیق ہے جو تجربات پر مبنی ہے، اور آج سے 20-30 سال پہلے تک تو کسی کو یہ بات معلوم بھی نہ تھی۔ شیخ نے کہا کہ میں نے جواباً قرآن پاک کی سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی کہ جس کا مفہوم تھا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی یعنی جل جائیں گی تو ہم اس کے بعد ان کو اور کھال دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ خواتین و حضرات، اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اہل جہنم کی جلد اور کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں نئی جلد عطا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، جس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ سکن دوبارہ بھی بن سکتی ہے اور درد کا مرکز صرف سکن یعنی جلد ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی اور ترجمہ کیا تو وہ پروفیسر سیمینار میں موجود دوسرے ڈاکٹرز اور پروفیسر سے پوچھنے لگا کہ کیا اس آیت کا ترجمہ بالکل درست ہے؟ جب سب نے یہی جواب دیا کہ جی ہاں یہی اس کا ترجمہ ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ شیخ زندانی کہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ نرس سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ بتاؤ۔ انہوں نے بھی اپنے علم کے مطابق ترجمہ اسے بتا دیا۔ وہ پروفیسر تعجب سے کہنے لگا کہ سب یہی ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اسے ایک انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن دے دیا، اور شیخ زندانی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے کئی سال بعد وہی پروفیسر مجھے ایک سیمینار میں ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا ہے اور اسلام کی حقانیت اور قرآن پاک کی اتھینٹسٹی سے متاثر ہو چکا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ آج تک میرے ہاتھ پر بھی سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ناظرین، آج کی جدید سائنس ایسے میدان سر کر رہی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج انسانی ایجادات خلا کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے نظام شمسی سے باہر نکل چکی ہے اور بہت جلد ہی انسان پڑوسی سیاروں پر آباد ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج سے ایک صدی پہلے تک یہ سب خواب و خیال کی باتیں لگتی تھی، اور اگر کوئی ایسے نظریات پیش کرتا بھی تھا تو اسے دیوانہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن آج کی دنیا میں یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک صدی پہلے تک یہ سب دیوانگی سمجھا جا رہا تھا تو آج سے 1400 برس قبل عرب کے صحرا میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی مسجد کے منبر سے افلاک کی وسعتوں کے بارے میں ایسی آیات مسلمانوں کو سنا رہے تھے کہ جن کے بارے میں صدیوں ابہام رہا، اور اب انسانی ارتقاء کی اس جدید ترین صدی میں اس کی تصدیق ممکن ہوئی ہے۔
ڈیپ لائف کی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی واقعات شیئر کیے کہ جن میں قرآن پاک کی آیات سے متاثر ہو کر جدید ترین اور اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مقصد یہی تھا کہ آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی جانب لایا جائے اور وہ امت جو قرآن پاک کی وارث ہے وہ ان تمام واقعات سے متاثر ہو کر اپنی میراث کی جانب لوٹ چلے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔